اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریجر آف نالج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک اور نایاب تحریر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج جس بک کا انتخاب میں نے کیا ہے اس بک کا ٹائٹل ہے زکوٰۃ اور صدقات۔ یہ بک 7 چیپٹرز پر مشتمل ہے اور اس کے 336 پیجز ہیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ مزمل میں فرماتا ہے، آیت نمبر 20، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اس کا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بک 200 کوسچنز اور آنسرز پر مشتمل ہے۔ چیپٹر نمبر 1 کو اسٹڈی کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے مبادیات زکوٰۃ، اور یہ چیپٹر 30 کوسچنز پر مشتمل ہے، اور اس چیپٹر میں یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا قیامت کے روز کیا انجام ہوگا، مصارف زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، مسکین، فقیر اور عاملین کسے کہتے ہیں، اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے کیا مراد ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالی نے مال عطا کیا لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا حال زہریلے گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور وہ اس کے گلے کا ہار ہوگا۔ وہ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 کی جانب۔ اس کا ٹائٹل ہے مسائل زکوٰۃ۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ نصاب کسے کہتے ہیں، کتنے سونے اور چاندی پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، کون سے جانوروں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، کیا رہائشی مکان، فلیٹ اور پلاٹ پر زکوٰۃ عائد ہونی چاہیے، گاڑیوں کی خرید و فروخت کے کاروبار پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے، کیا کسی کی شادی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے، کیا والدین اور اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے ہمیں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 3 کی جانب۔ اس کا ٹائٹل ہے مسائل عشر، معادن اور رکاز۔ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ عشر کسے کہتے ہیں، خراج کسے کہتے ہیں، کن اجناس پر عشر دینا لازم ہے اور کن پر نہیں، معادن کسے کہتے ہیں، اگر کسی کے گھر سے خزانہ نکل آئے تو اس بارے میں کیا حکم ہے۔ اس میں بہت سارے کوسچن آنسرز کے سٹائل میں بتایا گیا ہے۔ اور چیپٹر نمبر 4، اس کا ٹائٹل ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
حسد یعنی رشک صرف 2 آدمیوں پر کرنا چاہیے. ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے. دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو وہ اسے رات کی گھڑیوں اور دن کے مختلف حصوں میں راہ خدا میں خرچ کرتا رہا. بے شک سبحان اللہ. ایک اور جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کو مایوس نہ کر، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اے عائشہ، غریب اور محتاج لوگوں سے محبت کیا کرو اور ان سے قربت حاصل کرو. بے شک اس کے صلے میں اللہ تعالی روز قیامت تمہیں اپنے قرب سے نواز دے گا. بے شک اس چیپٹر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انفاق واجبہ کسے کہتے ہیں، انفاق نافلہ کسے کہتے ہیں، اور کیا نفلی صدقات کی کوئی حد مقرر ہے، کس انفاق کے لیے نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے. پڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 5 کی جانب. اس کا ٹائٹل ہے فضائل صدقات و خیرات. اس حوالے سے میں یہاں پر ایک حدیث بیان کرنے لگی ہوں. پیج نمبر 248 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا فرمایا ہے. لوگ اپنی حاجات کے سلسلے میں دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی مدد اور حاجت روائی اس قدر پسند ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کی مدد و اعانت کے لیے کچھ بندوں کو مامور کیا ہے جن کے ذمہ صرف دوسروں کی مدد کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس چیپٹر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں تنگ دستوں کو قرض حسنہ دینے کے کیا فضائل بیان ہوئے ہیں. اس حوالے سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کا واقعہ ہے کہ فرشتوں نے ایک شخص کی روح قبض کی اور پوچھا، کیا تم نے کوئی نیک کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرشتوں نے کہا یاد کرو. اس نے کہا میں لوگوں کو قرض دیتا تھا اور اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دینا اور مالدار سے درگزر کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا اس سے درگزر کر دو. سبحان اللہ. تو ناظرین بڑھتے ہیں چیپٹر نمبر 6 کی جانب. اس کا ٹائٹل ہے مسائل صدقات و خیرات. چیپٹر نمبر 6 میں یہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں معلوم کہ صدقہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے، کون لوگ اس کے اصل میں حقدار ہیں، مستحقین ہیں. تو اس حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے، کیا حرام مال میں سے صدقہ کرنا جائز ہے؟ کیا صدقہ دے کر واپس لینا جائز ہے؟ کیا عورت اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ صدقہ کر سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بن مانگے صدقہ لینا کیسا ہے؟ کیا رمضان کے روزے نہ رکھنے والے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ اور اس کے علاوہ کیا ہر شخص صدقہ فطر یکساں ادا کرے گا یا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے گا؟ چیپٹر نمبر 6 میں یہ بیان کیا گیا ہے، پیج نمبر 168 میں کوشچن ہے کہ سورۃ الماعون میں دین کو جھٹلانے والے لوگوں کی کون سی علامات بیان کی گئی ہیں؟ قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ الماعون میں دین کو جھٹلانے والے لوگوں کی درج ذیل علامات بیان کی گئی ہیں. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے
اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا، پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگنے نہیں دیتے۔ چیپٹر نمبر 7 جو کہ اس بک کا آخری چیپٹر ہے اور اس کا ٹائٹل ہے سفارشات بابت نظام زکوٰۃ۔ اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں رائج نظام زکوٰۃ مثالی نتائج پیدا کرنے میں کیوں قاصر ہے اور زکوٰۃ کی تقسیم کار کیسی ہونی چاہیے، کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے ذریعے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنا کر بہترین نتائج حاصل ہو سکیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ویلفیئر کے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں، انہی میں سے منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہاں پر کچھ چیزیں مختصراً بیان کرنا چاہوں گی۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے قائم کردہ تعلیمی اداروں میں ہزاروں طلباء و طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سالانہ فری آئی سرجری کیمپس اور بلڈ ڈونیشن سوسائٹیز کا قیام کیا گیا ہے، اور ہر سال تقریباً 700 سے زائد غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کے اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے، اور یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کے لیے ادارہ آغوش بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال اجتماعی قربانی کے ذریعے لاکھوں غریب خاندانوں میں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات مثلاً زلزلہ، سیلاب اور قحط سالی وغیرہ کا شکار ہونے والے انسانوں کی بحالی میں بلا تفریق مذہب اور رنگ و نسل ان کے لیے خوراک، لباس، رہائش، میڈیسنز اور ضروری سامان کے ممکنہ حد تک انتظام کے لیے MWF یعنی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام نے عبادت کا بہت جامع اور وسیع تصور پیش کیا ہے۔ اسلام میں اخلاق حسنہ، زہد و تقوی، خدمت انسانیت، جود و سخا، درگزر، حسن سلوک، مذہبی اور غیر مذہبی تمام امور خیر عبادت ہیں اور حصول جنت کا باعث ہیں۔ اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں اجتماعی بھلائی اور معاشرتی فلاح و بہبود کا ایک جامع نظام انسانیت کو عطا کیا ہے تاکہ فرائض کی ادائیگی میں ہونے والی کمی بیشی کا ازالہ ہو سکے۔ اسی طرح فرض زکوٰۃ کے ساتھ نفلی صدقات و خیرات کی حد درجہ ترغیب دی گئی ہے تاکہ نہ صرف محنت و مشقت سے کمائے گئے مال و دولت کا حرص کم ہو، بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا سمجھنے والی تربیت کا عملی نمونہ بھی معاشرے میں نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی اس بک کا ریویو اختتام کو پہنچتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کے حوالے سے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اس بک کا ضرور مطالعہ کریں اور اپنے علم میں اضافہ فرمائیں، کیونکہ اس طرح سے آپ جان سکیں گے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے صحیح عاملین و مستحقین اور مصارف کون ہیں، اور آپ کے عطیات صحیح جگہ پر استعمال ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔